میری شکل ہی میری سب سے بڑی دشمن تھی، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مگر میرے ساتھ تو اللہ نے صرف زیادتیاں ہی کی ہیں۔ مجھ پر کفر کا فتویٰ لگانے سے قبل اگر آپ میری کہانی جان لیں تو شاید آپ بھی یہی کہیں گے۔ میری ماں کا انتقال اس وقت ہوا جب میں نے اس دنیا میں پہلا سانس لیا۔ میرا پہلا سانس میری ماں کا آخری سانس ثابت ہوا۔ تبھی کسی نے میرا نام رکھنے کا نہیں سوچا۔ پیدا ہوتے ہی میرا نام منحوس، ڈائن اور چڑیل رکھ دیا گیا۔ ماں کے کفن دفن سے فارغ ہو کر جب لوگوں کو میرا خیال آیا تو انہوں نے میرے والد کی فوراً دوسری شادی کروا دی۔ میری سوتیلی ماں جو میرے نام پر گھر میں آئی تھی مجھے ہی اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی۔ اسے میرا وجود اس گھر میں اپنی سوتن کی یاد دلاتا، اور میرا باپ تو ویسے بھی مجھے ڈائن سمجھ چکا تھا، جس نے اس کی بیوی کا خون چوس کر اس کو مار ڈالا۔ میرا بچپن سوتیلی ماں کی مار کے سائے میں گزرا۔ میری سوتیلی ماں کو یہی لگتا کہ میں ہی اس گھر کی غربت کی ذمہ دار ہوں۔ اسی وجہ سے ایک دن اس نے میرا سودا ایک جسم بیچنے والی نائکا سے کر ڈالا اور میرے باپ کے سامنے کہہ دیا کہ میں گھر سے بھاگ گئی۔ اس طرح اس گھر سے میرا رابطہ ہمیشہ کے لیے توڑ ڈالا، بلکہ میری قیمت کے بدلے میں ایک خطیر رقم بھی حاصل کر لی۔ 14 سال کی عمر میں جو پہلا گاہک مجھے نصیب ہوا وہ کوئی ٹرک ڈرائیور تھا۔ چرس اور فین کے نشے میں اس نے میرے جسم کا جو حال کیا، اس کے بدلے میں اگلے 8 دن بستر سے اٹھنے سے قاصر رہی۔ اتنا درد اس سوتیلی ماں کی مار سے نہ ہوتا تھا جتنا درد اس بستر پر اس وحشی درندے کے ہاتھوں مجھے ملا۔ اس کے بعد تو یا تو درد ہونا بند ہو گئے یا مجھے درد برداشت کرنے کی عادت ہوگی۔ ہر رات کوئی نیا وحشی درندہ ہوتا، اپنے انداز سے میرے جسم سے اپنے پیسے وصول کرتا اور چلا جاتا۔ یہ سلسلہ 2 سال جاری رہا یا 2 صدیوں تک، مجھے یاد نہیں، مگر ایک رات میری زندگی میں وہ آیا جو میری قیمت ادا کر کے سب کی طرح میرے جسم سے کھیلنے ہی آیا تھا، مگر مجھ میں اسے پتہ نہیں کیا نظر آیا کہ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر ڈالا۔ مجھے لگا جیسے نشے اور مستی کے عالم میں سبھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں تو اس نے بھی بول ڈالا ہوگا، مگر کچھ دن بعد وہ دوبارہ میرے سامنے اسی سوال کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی محبت نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کیا اور کیسی ہوتی ہے۔ بس دل نے کہا کہ اس کی کہی پر یقین کر لو، اور میں نے کر لیا۔ وہ مجھے ایک بہت چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں لے آیا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک بیوی پہلے سے ہے، مگر اس سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ مجھے علیحدہ سے اس گھر میں رکھے گا اور ہفتے میں 1-2 دن میرے پاس آیا کرے گا۔ میں تو اپنا گھر اور ایک سہارا پا کر خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اس گھر کو اپنی محبت سے سجا دیا۔ وہ بھی کبھی کبھار آتا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا۔ اس دن تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتا چلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس دن اس کے چہرے پر بھی میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا، میرے کھانے پینے، میرے آرام کا، ہر چیز کا بہت خیال رکھا، یہاں تک کہ وہ دن آن پہنچا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ اللہ نے مجھے بہت پیاری بیٹی سے نوازا۔ میں جب گھر آئی اپنی بیٹی کے ساتھ تو مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ممتا کسے کہتے ہیں۔ وہ میری بیٹی کی پیدائش کے دوسرے دن میرے پاس آیا اور بیٹی کو گود میں لے کر کہا کہ اس نائکا سے صرف 1 سال کا کانٹریکٹ تھا، اس کو اولاد چاہیے تھی، وہ اس کو مل گئی اور اب میں واپس جا سکتی ہوں۔
میں نے پوچھا اس بچی کو کون پالے گا؟ اس نے کہا میری پہلی بیوی یعنی سوتیلی ماں۔ اتنا سننا تھا کہ مجھے وہ تمام ظالم یاد آ گئے جو میرے ساتھ میری سوتیلی ماں نے کی تھی۔ اس کے بعد پہلے تو جھپٹ کر میں نے اس سے اپنی بیٹی کو چھینا، اس کے بعد چھریوں کے پے در پہ وار کر کے اس کو ختم کر ڈالا۔ میں اس کو چھریاں مارتی رہی، ہوش میں اس وقت آئی جب خود کو پولیس کی حراست میں پایا۔ جس بیٹی کو سوتیلی ماں سے بچانے کے لیے یہ سب کیا، وہ اب بھی سوتیلی ماں کے پاس ہی پل رہی ہے اور میں جیل میں دن کاٹ رہی ہوں کہ نہ جانے مجھے کیا سزا ملتی۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ میرے رب نے جو زندگی مجھے دی وہ بہت سخت نہ تھی؟ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔